بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الشیخ المکرم المفخم المشتہر بین الافاق المرحوم المغفور مولانا محمد اسحاق۔ سنو، آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سند ہے نا، اس سند کی 4 ٹکڑے ہیں۔ آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سند ہے، اس سند کی 4 حصے ہیں۔ ایک آپ سے لے کر شاہ ولی اللہ تک ہے، شاہ ولی اللہ تک۔ دوسرا حصہ شاہ ولی اللہ سے لے کر پہلا حصہ آپ سے لے کر شاہ اسحاق تک ہے، دوسرا شاہ اسحاق سے لے کر عمر ابن تبرزت تک ہے، تیسرا حصہ عمر ابن تبرزت سے لے کر امام ترمذی تک ہے، چوتھا ٹکڑا امام ترمذی سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ چوتھا حصہ تیسرے سے ملائے، تیسرا دوسرے سے ملائے، دوسرا پہلے سے ملائے، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند میں پیوست ہو جائیں گے۔ تو ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو سند ہے احادیث کا، وہ 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ ہم سے لے کر شاہ اسحاق تک، دوسرا شاہ اسحاق رحمہ اللہ سے لے کر عمر ابن تبرزت تک، تیسرا حصہ عمر ابن تبرزت سے لے کر امام ترمذی تک، چوتھا حصہ امام ترمذی سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ۔ ٹھیک ہے، اس میں پہلا حصہ جو ہے وہ کتاب میں مذکور نہیں ہے، آپ سے لے کر شاہ اسحاق تک، کہ ہم نے پڑھا ہے یہ مولانا رسول خان صاحب سے، اس نے پڑھا ہے حضرت شیخ الہند سے، شیخ الہند نے پڑھا ہے مولانا قاسم نانوتوی سے، اس نے پڑھا ہے احمد علی سہارنپوری سے، اس نے پڑھا ہے شاہ اسحاق سے۔ یہ جو حصہ ہے یہ ترمذی میں نہیں ہے۔ شاہ اسحاق سے لے کر عمر ابن تبرزت تک دوسرا حصہ ہے، یہ بسم اللہ سے پہلا ترمذی میں موجود ہے، اسحاق فلان فلان فلان، بسم اللہ سے آگے آخری کون ہے؟ عن عمر ابن تبرزت، یہ دوسرا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، تیسرا حصہ کہاں سے تھا؟ عمر سے ترمذی تک ہے، وہ درجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اخبرنا عمر ابن تبرزت کہتے ہیں مجھے خبر دی شیخ ابو الفتح نے، اس کو فلان نے، اس کو فلان نے، اس کو فلان نے، کہاں تک دیا ہے؟ اخبرنا ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی۔ کتنے حصے آ گئے؟ 3۔ چوتھا حصہ جو ترمذی سے ہے وہ ہر حدیث کے اول میں ہے، مثلا باب ما جاء لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، اب ترمذی کہتے ہیں میں نے پڑھا ہے قتیبہ سے، اس نے پڑھا ہے ابو عوانہ سے، اس نے پڑھا ہے جو ہے وہ سماک سے، اور اس نے پڑھا ہے مصعب بن سعد سے، اس نے پڑھا ہے ابن عمر سے، اس نے پڑھا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چوتھا حصہ ہے، ان 4 حصوں کو ملا کر آپ نبی علیہ السلام تک پہنچ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کی سند کے کتنے حصے ہو گئے؟ آپ سے لے کر شاہ اسحاق تک، شاہ اسحاق سے لے کر عمر ابن تبرزت تک، عمر ابن تبرزت سے لے کر امام ترمذی تک، امام ترمذی سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، کتنے حصے ہو گئے؟ یہ جو پہلا حصہ ہے یہ ترمذی میں نہیں ہے، آپ نے پڑھا ہے، ہم نے پڑھا ہے مولانا رسول خان صاحب سے، اس نے پڑھا ہے شیخ الہند سے، اس نے پڑھا ہے قاسم نانوتوی سے، اس نے پڑھا ہے احمد علی سہارنپوری سے، اس نے پڑھا ہے شاہ اسحاق سے، یہ سلسلہ نہیں ہے۔ دوسرا حصہ شاہ اسحاق سے لے کر عمر ابن
تبرزت تک ہے، وہ بسم اللہ سے پہلی ترمیزی میں درج ہے اسحاق، اور آخر میں کون ہے؟ عن الفخر ابن بخاری عن عمر ابن تبرزت البغدادی. تو دوسرا حصہ ترمیزی میں بسم اللہ سے پہلے مذکور ہے. ٹھیک ہے. تیسرا حصہ جو عمر سے ہے کس تک؟ ترمیزی تک، وہ بسم اللہ کے بعد ہے. قال اخبرنا عمر ابن تبرزت بغدادی کہتے مجھے خبر دی ہے ابو الفتح نے، اس نے کہا مجھے اپنے استاد نے چلتے 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 اگلی صفحے میں کہا اخبرنا ابو عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ ابن ثورت ابن موسیٰ الترمذی الحافظ. کتنے حصے ہو گئے؟ ہاں 3. چوتھا حصہ امام ترمذی سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ چوتھا حصہ ہر حدیث کے سند میں ترمذی نے ذکر کیا. اب ترمذی کہتا ہے کہ حدثنا قتیبہ، میں نے قتیبہ سے پڑھی ہے حدیث، اس نے ابو عوانہ اور سماک ابن حرب سے، اس نے آگے مصعب ابن سعد سے، اس نے ابن عمر سے، اس نے نبی علیہ السلام سے. دیکھو 4 ٹکڑے ملا کر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سند میں ٹچ ہو. اب بات ذہن میں آ گئی. آپ سے وفاق یہی پوچھے گا اپنی سند کا تعارف تو کراؤ، تو آپ کہیں گے کہ میری سند کے 4 حصے ہیں. شاہ اسحاق تک پہلا حصہ ہے، وہ ترمذی میں مذکور نہیں ہے، وہ آپ کو اخیر سال میں دے دیا جائے گا. اور دوسرا حصہ جو ہے وہ شاہ اسحاق سے لے کر عمر ابن تبرزت تک ہے، یہ ترمذی میں ہے لیکن بسم اللہ سے پہلے ہے. اور تیسرا حصہ جو ہے عمر ابن تبرزت سے لے کر امام ترمذی تک ہے، یہ بسم اللہ کے بعد ترمذی میں درج ہے. اور چوتھا حصہ امام ترمذی سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لم تک ہے، اور وہ ترمذی کی ہر حدیث کی سند میں ہے. جیسے یہاں اس نے قتیبہ سے پڑھا، اس نے ابو عوانہ سے پڑھا، اس نے سماک سے پڑھا. ہاں اچھا جی. اور دوسری سند میں ترمذی نے حناد سے، اس نے وکی سے، اس نے اسرائیل سے، اور پھر آگے سماک ایک ہے، اس نے سماک سے، اس نے ابن سعد سے، اس نے ابن عمر سے، عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقبل الصلاۃ. اب بات سمجھ، بس یہی بات. قال الشیخ المکرم، یہ آپ کے سند کا پہلا حصہ ہے یا تیسرا حصہ؟ ہاں دوسرا حصہ ہے. قال شیخ باعزت عظیم مشہور بین الافاق، اللہ اس پر رحم کرے، اللہ اس کی مغفرت کرے، ہمارا مولا محمد اسحاق حصل لی الاجازہ. حضرت شاہ اسحاق کہتے ہیں مجھے اجازت ملی ہے اور قرات کرنے کی توفیق ملی ہے، والسماعات اور حدیث کا سننا نصیب ہوا ہے، من شیخ الاجل، ایک شیخ سے جو بہت بڑا ہے، والحبر الافجل اور ایسا عالم جو بہت بڑا ہے، الذی فاق بین الاقران، جس نے فوقیت حاصل کی ہم عصروں پر بالتمیز امتیاز کے ساتھ. وہ کون ہے؟ شیخ عبدالعزیز. تو گویا کہ شیخ شاہ اسحاق کا استاد کون ہوا؟ شاہ عبدالعزیز. وحصل له، اور شاہ عبدالعزیز کو حاصل ہے اجازت قراءت سماعت اپنے والد شیخ ولی اللہ ابن شیخ عبد الرحیم الدہلوی سے. وقال شیخ ولی اللہ اخبرنا بھی، مجھے پڑھائی ہے یہ حدیث شیخ ابو الطاہر مدنی نے، اس نے اپنے باپ شیخ ابراہیم کردی سے، اس نے نقل کیا ہے شیخ مزاحی سے، اس نے نقل کیا ہے شہاب احمد سبکی سے، اس نے نقل کیا شیخ نجم و غیتی سے، اس نے نقل کیا زین زکریہ سے، اس نے نقل کیا عیز عبد الرحیم سے. وہ پڑھتا ہے نقل کرتا ہے شیخ عمر مراغی سے، مراغی اچھا، وہ نقل کرتا ہے فخر ابن بخاری سے، وہ نقل کرتا ہے عمر ابن تبرزت بغدادی سے. یہ آپ کی سند کا کون سا حصہ تھا؟ تیسرا حصہ. عمر ابن تبرزت بغدادی کہتا ہے اخبرنا، عمر کہتے ہیں مجھے خبر دی شیخ ابو الفتح نے. ٹھیک ہے، یہ سند کا کون سا حصہ شروع ہوا؟ ہاں، یہ اخبرنا کس کا مقولہ ہے؟ عمر ابن تبرزت کا.
عمر ابن تبرزت کہتے ہیں اخبرنا مجھے خبر دی ہے شیخ ابو الفتح نے جس کا نام عبد الملک ابن ابی القاسم عبداللہ ابن ابی سال اروی کروخی تھا فی العشر الاول من ذی الحجہ ذی الحجہ کی 10 اول میں سنۃ 47 و 500 547 میں بمکہ تھا شرفہ اللہ تعالی مکہ میں نے پڑھی ہے یہ حدیث اللہ تعالیٰ اس کو شرافت تا قیامت تک دے وَأَنَا أَسْمَعُ قَالَ کا معنی کیا ہے راوی کہتے ہیں کہ میرا شیخ کہتا ہے کہ مجھے خبر دی ہے قاضی زاہد نے یعنی میرا استاذ قاضی وقت بھی تھا اور قاضی ہونے کے ساتھ رشوت خور نہیں تھا بڑا زاہد تھا ابو عامر محمد ابن کون ہے قاسم اب دیکھو یہ ابو الفتح کا پہلا استاذ ہے قال اخبرنا القاضی قال یعنی ابو الفتح کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی قاضی زاہد نے جس کا کنیت ابو عامر ہے نام محمود ابن قاسم ابن محمد ازدی رحمہ اللہ ہے قرأۃ علیہ وہ قرات کرتا تھا مجھ پر وانا اسمع میں سن رہا تھا ربیع الاول میں من سنۃ 82 و 400 482 میں 400 کس میں 82 میں بات سمجھ میں آ گئی اب دیکھو ابو الفتح کا پہلا استاد کون ہے قاضی زاہد اچھا دوسرا استاد قال الکروخی کروخی کون تھا ابو الفتح پہلی لکیر میں دیکھو الشیخ ابو الفتح عبد الملک ابن ابی القاسم عبداللہ ابن صالح حروی کروخی تو وہ ابو الفتح کہتا ہے کہ وہ اخبرنا شیخ ابو نصر تو ابو الفتح کا دوسرا استاذ کون ہوا ابو نصر اچھا جی عبد العزیز ابن محمد ابن علی ابن ابراہیم التریاقی اچھا وہی کروخی کہتا ہے وہ اخبرنا شیخ ابو بکر یہ وہ شیخ یہ عطف ہے الشیخ ابو نصر پر یہ تیسرا استاذ ہوا کس کا ابو الفتح کا بات سمجھ میں آ گئی وہ شیخ اور مجھے خبر دی شیخ ابو بکر احمد ابن عبد الصمد ابن ابی الفضل ابن ابی حامد الغورجی رحمہم اللہ قرأۃ علیہما میں پڑھتا تھا ان کے سامنے وانا اسمع اور میں ان سے سنتا بھی تھا فی ربیع الاخر من سنۃ 81 و 400 481 میں قالو اب تم بتاؤ ابو الفتح کے کتنے استاذ یہاں گزر گئے 3 اب ابو الفتح کہتے ہیں کہ قالو تینوں استاذ کہتے ہیں اخبرنا ابو محمد عبد الجبار ابن محمد ابن عبد الملک ابن ابی رباح الجراحی المروزی المرزبانی قرأۃ علیہ تو دیکھو ابو الفتح کی 3 استاذ ہو گئے اور ان 3 کا استاد کون ہوا عبد الجبار اور عبد الجبار کہتے ہیں کہ اخبرنا ابو عباس ہمیں خبر دی ہے ابو العباس محمد ابن احمد ابن محبوب ابن فضیل ابن محبوب المروزی بات سمجھ میں آ گئی اب دیکھو ادھر دیکھو یہ ابو الفتح ہے ابو الفتح کی بات کتنے استاذ ابو الفتح کے 3 ان تینوں کا استاد کون ہے عبد الجبار آگے کہتے ہیں عبد الجبار کا استاذ کون ہے ابو العباس قال عبد الجبار کہتا ہے کہ میں نے جب یہ سند بیان کی فاقر به الشیخ الثقۃ تو اقرار کیا اس سند کی صحت کے ساتھ میری شیخ نے جو ثقہ و امین تھا عبد الجبار کا شیخ کون ہے ابو العباس یہ عبارت ذرا ذہن میں رکھو فاقر یہ مقولہ ہے عبد الجبار کا عبد الجبار کہتے ہیں کہ جب میں نے سند بیان کی فاقر اقرار کیا اس سند کی صحت کے ساتھ میری شیخ نے جو ثقہ امین ہے عبد الجبار کا شیخ ثقہ امین کون ہے ابو العباس اب بات سمجھ میں آ گئی یہ صحیح توجیہ ہے قال اخبرنا ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثور بن موسیٰ الترمذی الحافظ قال
ابواب طہارہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب سبق شروع. جاؤ دوستو بزرگ. حالانکہ مشوره به د دغه په ورځ کوو، د زیارت په ورځ سبق ووایو که نه، بیا به مشوره کوو چې کومې پورې چوټي وکړو. یو ورځ خو به کول غواړي که نه. د جمعې خو اټومیټک چوټي ده، د هفتې او د اتوار اجتماع ده، هغه به چوټي وکړو. بیا به مزید پکې تفکرات کوو. هلکه تبلیغان یو دوه بسه طالبان لرالیږي که نه؟ هسې د نوم تبلیغیانې یو دوه بسه دوی لرالیږي، دوی پکې کښېني او ورته به ولاړي. ټیک ده، ډوډۍ به له مدرسه ورکړي. خیر هغه مقتدیانو ته مو ووایه بیا پیسې را جمع کړئ، یو دوه بسه والي او دلته یې راولي. دی بل ته ګوره ځان یې غلی کړی، دا پوخ تبلیغ دی. هره محله کې جماعت مدرسې له بسونه ورکوي، خو دا زمونږ د محلې د تبلیغیان نه دي، انتهایی کنجوسان، مکی چوس. یا آسان طریقه راته ښیم، دې جمعرات له لاړ شئ مرکز ته نومونه ولیکي، ورته لکه زمونږ 9 ورځې چې کوم دی تشکیل وکړي، وایي بچه له دې له بسونه ورکړي. تبلیغی اب کراچی سے آئے، اس سے ملتان سے، ان کو بس لا کے دے دو. وہ میری مسجد میں جماعت آئی ہے لیکن وہ پٹھانوں کی آئی ہے، ان بیچاروں کے پاس نصار کے پیسے نہیں ہیں. یا اللہ ذہن